5 کام ہیں شریعت چاہتی ہے کہ ہم یہ کام کریں. کون سے؟ سب سے اوپر فرض، پھر واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور 5واں کام مستحب. ان کے اپوزٹ 5 کام ہیں جو شریعت چاہتی ہے کہ ہم نہ کریں. ان کی درجہ بندی کیا ہے؟ سب سے اوپر حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا. یہ 5 اور 5 10 چیزیں ہیں. 5 کام وہ ہیں جو شریعت کہتی ہے کرو، ان کی درجہ بندی ہے، اور 5 کام ہے جو شریعت کہتی ہے کہ نہ کرو، ان کی بھی درجہ بندی ہے. اب جو کام کل خوانی کی صورت میں، ختم چہلم کی صورت میں، ایصال ثواب کی کسی بھی محفل کو کسی بھی عنوان سے آپ منعقد کریں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں، غیر مؤکدہ سمجھتے ہیں، یا 5ویں درجے کا کام مستحب سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہم ان تمام کاموں کو نہ فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ باقی. ہم کہتے ہیں یہ مستحب کام ہے. مستحب کام، اس کا کیا مطلب ہے؟ کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے اگر کل نہ کیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نہ کریں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نہ کیے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. لوگ پیسے ادھار لے لے کر کل خوانی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سود پر قرض لے لے کے کرتے ہیں. کیوں؟ ناک اونچا رہے، لوگ کہیں گے ابا ساری زندگی کھوا کھوا کے پال پال کے مریا تے پتر ہو دے، کل بھی نہیں کر سکے، چالیمہ بھی نہیں کر سکے. تو وہ کام جو آپ اپنی ناک اونچا رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، جو برادری کے اندر اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت میں نہ کل فرض ہیں، نہ 10واں، نہ ختم چہلم. یہ تمام چیزیں مستحب ہیں بشرطے کہ منکرات سے خالی ہوں. جو سب سے پہلے کام ہے، سنیے، علماء تو جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، میں اپنے دوسرے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلا کام، کوئی بندہ فوت ہو تو شریعت کہتی ہے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو. اگر کوئی اپنی طرف سے کر دے تو اچھی بات ہے، نہ کر سکے تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے. اس کے بعد جو باقی بچے اس میں سے اس کا قرض اتارو. اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے اتار دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر مرحوم کی جائیداد میں سے، اس کے ترکے میں سے اس کا قرض اتارو. پھر جو بچے اس میں 3 حصے کر کے 1/3 حصے میں اس کی وصیت پوری کرو اگر اس نے کی ہے تو. اور وہ وصیت بھی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی کہ جی ابا جی نے کیا سی فلاں پتر نو وہ پنڈ والی حویلی دے دینا. نہیں، جو وارث بن رہا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اور پھر جب یہ تینوں کام ترتیب وار کر لیں تو چوتھے درجے کا کام یہ ہے کہ اب جو شریعت کے اصول ہیں ان کے مطابق وارثوں میں وراثت بانٹی جائے گی. یہ 4 کام میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ، یہ ضروری ہیں، کل ضروری نہیں ہے. میں کلوں سے روک نہیں رہا، میں آپ کو شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. کل ضرور کیجئے، ایصال ثواب کی بہترین محفل ہے، اکٹھے ہو کر لوگ قرآن پڑھیں گے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ کل فرض ہیں. ہاں، شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم ضروری ہے. اور میں آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. میں نے دیکھا کیا مذہبی گھرانے، کیا دنیا دار، کیا سیاستدان اور کیا دینی طبقہ، ہر ایک میں یہ علت پائی جاتی ہے سوائے چند خوش نصیبوں کے. کیا؟ کہ وہ جب وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے تو بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں محروم کر دیتے ہیں. شریعت نے جتنی تاکید وراثت کی فرمائی ہے، شاید اور قرآن مجید میں اتنی تاکید کسی اور حکم کی نہیں ہوگی. یہ یوصیکم اللہ وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ تلک حدود اللہ، چوتھے پارے کے سورہ نساء کی دوسری رکوع کی آیتوں میں اللہ نے 5 تاکیدیں فرمائی ہیں، اور آخر میں فرمایا جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا اللہ اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا. کوئی بندہ کہتا ہے، بھائی اٹھ کے کہتا ہے بہن کو تو حصہ مانگتی ہے ہم سے. کوئی کہتا ہے جی ہم نے تیری شادی کر دی تھی، تجھے جہیز دے دیا تھا، اب تو حصہ مانگتی ہے. ایک جگہ قصور میں میری محفل تھی تو ایک بندہ اٹھ کے آیا، اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ بہنیں بھائیوں کے حق میں نا انگوٹھے لگا دیتی ہیں، عدالت میں جا کر دستبردار ہو جاتی ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں. میں نے کہا کیوں چھوڑتی ہیں؟ کہا جی ان کو بھائیوں سے پیار ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ون سائیڈڈ پیار کیوں ہوتا ہے؟ کبھی بھائی بھی تو جا کر انگوٹھا لگا کر اپنا حصہ بہن کے حق میں چھوڑ دینا.
یہ ہمیشہ بہنیں کیوں چھوڑتی ہیں؟ بہنیں خوشی سے نہیں چھوڑتی، انہیں پتہ ہے فیملی کا پریشر ہوگا، ہم مانگیں گی نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے، بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا بدترین ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ بھلے کل نہ کریں، ساتواں نہ کریں، 10واں نہ کریں، چہلم نہ کریں، پر شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم کریں۔ اور یہ کہہ دینا یہ میں شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اور جی بہن نے زبانی معاف کر دیا تھا، نہیں، شریعت کہتی ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ جو بہن کا حصہ بنا ہے نا، 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 جتنا بھی ہے، یہ بہن کی جھولی میں ڈالا، پھر بہن کہتی ہے بھائی میں معاف کرتی ہوں، تجھے واپس دیتی ہوں، تو یہ معافی ہے۔ جب دیا ہی کچھ نہیں ہے تو یہ کہنا کہ بھائی معاف کر دیا، یہ معافی نہیں ہوتی، زبانی کلامی معافی نہیں ہے، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کو شاید علم ہی نہیں ہے، رب نے جن ورثاء کی تقسیم فرمائی ہے شریعت میں، ان میں ذوی الفروض وہ ورثاء ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں۔ اور میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کان کھول کے سنیے، وہ ذوی الفروض ٹوٹل 12 لوگ ہیں، مرد ان میں صرف 4 ہیں، عورتیں 8 ہیں۔ 8 عورتیں ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو، بہنوں کو ساری زندگی بیچاری مانگتی رہتی ہیں اور مانگتی مانگتی دنیا سے چلی جاتی ہیں، انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھیے۔ آج کی یہ محفل اگرچہ قبلہ حافظ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے تھی، لیکن میں نے مناسب اور موضوع جانا کہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں شرعی مسئلہ بھی عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی قبلہ حافظ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے تمام اساتذہ، اس جامعہ کے معاونین، منتظمین، جنہوں نے پہلی اینٹ رکھنے سے لے کر آج تک کسی بھی جہت سے ادارے کی خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے مراتب میں، درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین متین کی کامل خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جسمانی صحت، عقیدے کی درستگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔